العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او کما قال والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود پاک بآواز لیٹا چلا لیے سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جیسا کہ پچھلی جمعۃ المبارک سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کا آغاز کیا گیا، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرو، ذکر کرو۔ بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی سمندر، دریا، نہریں سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور پھر ان نعمتوں کا بیان لکھنا شروع کریں تو قرآن کہتے ہیں قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر رحمان کی نعمتوں کا ابھی بیان باقی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ ہر نعمت پر شکر کا، تشکر کا حکم ہے، شکر ادا کرو۔ کھانے کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ پہننے کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ رہنے کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ سفر کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ حضر کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ کہ جس حال کے اندر بھی ہو، جس نعمت کو استعمال کر رہے ہو، رب کہتے ہیں اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اگر تم شکر ادا کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کا ایک دستور ہے کہ جو آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی ذات کا یہ اصول ہے، قانون فطرت ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم نے شکر ادا نہ کیا تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب اس نے دونوں راستے بتا دیے کہ یا تو نعمت ادا کر کے، شکر ادا کر کے نعمت کو بڑھاؤ، اور اگر شکر ادا نہیں کرتے، کفران نعمت کرتے ہو، تو اس نے کہا میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اب عام جو نعمت ہے اس پر شکر کا حکم ہے۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے اس کا عقیقہ کرو۔ اب عقیقہ کیا ہے کہ بیٹے کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کرنے۔ عقیقہ کیا ہے؟ بیٹی کی خوشی کے اندر پیدا ہوئی ہے، 1 بکرا ذبح کرنا۔ اب یہ ہے کیا؟ فرمایا اس بیٹے کے خون کے بدلے میں خون ہے، بیٹے کے گوشت کے بدلے میں گوشت ہے، صدقہ ہے، بیٹے کے ہڈیوں کے بدلے میں ہڈیاں صدقہ ہے، بیٹے کے بالوں کے بدلے میں اس کے بال صدقہ ہے، بیٹے کے سر کے بدلے میں اس کا سر صدقہ ہے، بیٹے کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھ صدقہ ہے، بیٹے کے پاؤں کے بدلے میں اس کے پاؤں صدقہ ہے۔ اب یہاں نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، 2 بکرے ذبح کر کے بیٹی کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، 1 بکرا ذبح کر کے یہ تشکر ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ایک عام بیٹا پیدا ہوتا ہے، نہ جانے وہ گناہگار ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ خوشبخت ہوگا، وہ کیا ہوگا نہ باپ کو پتا ہے، نہ والدہ کو پتا ہے، نہ معاشرے کو پتا ہے آنے والا سعید ہے یا بدبخت ہے۔ جب پتا بھی نہیں ہے کہ آنے والا بدبخت ہے، خوش قسمت ہے، پھر بھی اس کا عقیقہ کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، صرف اس لیے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، اس کے نسب کا اعلان کرنا ہے۔ نسب کا اعلان ہو جائے، جب نسب کے اعلان کے لیے تمہیں 2 بکروں کے ذبح کا حکم ہے، تو وہ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے زمین و آسمان پر کمکمے لگا دیے گئے، جس کے لیے آسمان پر اللہ نے سورج کو سجا دیا، چاند کو سجا دیا، نہروں کو بنا دیا، درختوں کو لگا دیا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جب ایک عام انسان کی پیدا ہونے پر اس نے خوشی کا حکم دیا، تشکر کا حکم دیا کہ شکر ادا کرو عام نعمت پر، تو پھر وہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اے حبیب اس قرآن کے اندر جو خاص دنوں کا ذکر ہے نا، اس کا بھی چرچا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، دنوں کا تذکرہ کرو۔ دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دن کیا ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو طوفان سے نجات دی۔ اللہ کے دن کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا،
کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک شعلے بات کر رہے تھے. کئی دہائیوں میں لکڑیاں جمع کی گئی. وہ اتنا بڑا آگ کا جو بنایا گیا پروگرام، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، تو رب کہتے ہیں حبیب ذکر کرو نا. شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، مگر میرا ابراہیم آگ کے اندر محفوظ تھا. اس آگ نے رسیوں کو تو جلایا، رسیوں سے باندھ کر پھینکا گیا تھا نا. اس آگ نے رسیوں کو جلایا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی قمیض محفوظ تھی. جب نمرود نے اوپر سے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام گل و گلزار میں بیٹھے ہیں. کہا حبیب ذکر کرو نا، میرے دنوں کا اللہ کا دن کیا ہے. بنی اسرائیل کو فرعون کی عذاب سے نجات تھی. فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا، سمندر برد کر دیا. رستہ ایک ہی تھا. جب سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بھی ساتھ ہی داخل ہو گیا. سمندر نے راستہ دے دیا، سمندر نے راستہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر چل رہے ہیں، لشکر والے چل رہے ہیں. قدرت الہیہ دیکھو. فرعونیوں نے دیکھا کہ سمندر نے راستہ بنا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زینت المشائخ، زینت القراء جناب قاری محمد اجمل نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. وہ فرعونی بھی اس میں اتر گئے. تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ، پیچھے فرعونی آ گئے. لاڈلی قوم تھی، بڑے سوالات کرتی تھی. انہوں نے کہا موسیٰ اب کیا بنے گا، فرعون بھی پیچھے ہے، فرعونی بھی پیچھے ہے، اب کیا بنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے. چلتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی حواری بنی اسرائیل جب وہ دریا سے اگلے کنارے پہ پہنچے، وہ سارے خشکی پہ چلے گئے، تو سمندر نے سارے فرعونیوں کو برد کر دیا. رب کہتا ہے میرے دنوں کا تذکرہ کرو. جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے گھیر لیا، انہوں نے سولی پہ چڑھانا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. سارا پروگرام بن گیا سولی پہ چڑھانے کا. رب نے کہا میری قدرت تو دیکھو کہ کیسے آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور آسمانوں پہ لے گیا. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو. اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، اللہ کہتا ہے یہ میرا دن ہے. اگر نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان سے نجات ملے، رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملے، رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے. جناب فرعون، جناب موسیٰ علیہ السلام
ان کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بنی اسرائیل کو نجات مل جائے۔ رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوم سے اٹھا لیا جائے، وہ جو حملہ آور تھے ان سے بچا لیا گیا، سولی پر چڑھانے سے محفوظ کر دیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا، انہیں آسمانی دنیا پہ اٹھا لیا گیا۔ رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے، طوفان سے نجات ملے۔ رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے، قتل سے نجات ملے۔ رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے، اور اگر آگ سے نجات ملے، رب کہتا ہے یہ میرا دن ہے۔ اور جس دن آمینہ کا لال آئے وہ رب کا دن نہیں ہوگا۔ وہ کتنا بڑا رب کا دن ہوگا۔ اور رب کہتے ہیں فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہا تم پر اللہ کی رحمت آئے، تم پر اللہ کا فضل آئے تو خوشی منایا کرو۔ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کون اللہ کا فضل ہے؟ کائنات میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون اللہ کی رحمت ہے؟ قرآن کا وَفَضْلًا كَبِيرًا، سارے فضل ہیں۔ رزق فضل ہے، اولاد فضل ہے، عہدہ فضل ہے، منصب فضل ہے، عزت فضل ہے۔ رب نے کہا یہ سارے فضل ہیں، مگر میرے حبیب کا اس کائنات میں آنا یہ فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل۔ بیٹا رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، ماں رحمت ہے، باپ رحمت ہے، یہ سارے رشتے ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں۔ مگر رب کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں، تمہیں صحت دی ہے یہ رحمت ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو 80,000 عالم کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ 80,000 عالم کے لیے رحمت۔ اس نے کہا جب اس کا فضل آئے، جب اس کی رحمت آئے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا ہے۔ رب کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجی جہانوں پر۔ اے نوح جس جہان میں تم ہو نا اس جہان پر سلامتی۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ فرمایا سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ یحییٰ علیہ السلام پہ کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن یحییٰ پیدا ہوں اس دن پر سلامتی ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
کہ مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلامتی جس دن مجھ پہ موت آئے گی، مجھ پر ہر وقت میں اور میرے فرشتے تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ پھر قیامت آ جائے گی، رب پھر بھی بھیجتا رہے گا۔ قیامت تک تو فرشتے بھیجتے رہیں گے نا، اور جب قیامت آنی ہے فرشتوں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شخص نے فنا ہو جانا ہے، ملائکہ نے بھی فنا ہو جانا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت نے جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے اس نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ جب سارے فنا ہو جائیں گے کوئی باقی نہ رہے گا، صرف رب باقی ہوگا، کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی رب اپنی نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا۔ اب جس پر ایک دن سلامتی اترے، رب کہتا ہے اس کے دن کا ذکر کرو، اس کے دن کا ذکر کرو۔ جس پر ایک دن سلامتی اتری تو جس پر ایسی سلامتی کہ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، 1,40,000 ہر روز آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جس کی باری آئی وہ ابھی تک منتظر ہے کہ میری باری آ جائے۔ ابھی تک 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کی باری نہیں آئی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ رب نے اتنے فرشتے حضور پر درود و سلام کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ غور تو کریں کہ جس رب نے اتنے فرشتے حضور کے لیے بنا دیے، ہمہ وقت اس پہ درود و سلام ہے، تو اس رسول کی آمد یہ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ کہ رب نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا کے کہا کہ جب میرے حبیب کی آمد ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز، یہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو حکم تھا، جو جاندار ہے اس کو حکم تھا وہ میرے حبیب کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارک دے۔ روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کو مبارک دے رہے تھے کہ آج اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، جن خوشیاں منا رہے تھے۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں لفظاً نقل کیا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سیوا کی چوٹی پہ کھڑی ہو کر طلع البدر علینا، آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ من ثنیۃ الوداع، چوٹی پر کھڑی ہو کر جہاں لوگوں کو الوداع کہا جاتا ہے، ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ما دعا للہ داعی، جب تک بھی ایک کلمہ پڑھنے والا موجود ہے اس وقت تک اس رب کی نعمت کا، جو نعمت عظمیٰ ہے، تاجدار مدینہ کی آمد کی خوشی کرنا واجب ہے۔ سامعین ذی وقار ایک اعلان سماعت فرمائیں۔